بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں۔ خونی حرم، ایک پراسرار حرم کی انوکھی اور خونی کہانی۔ میرا نام ابرار ہے اور میرا تعلق لاہور سے ہے۔ میرے پاپا امپورٹ ایکسپورٹ کا بزنس کرتے تھے۔ ان کا بزنس دنیا کے مختلف ممالک میں پھیلا ہوا تھا اور وہ بزنس کے سلسلے میں مختلف ممالک میں جاتے رہتے تھے۔ کئی بار ایسا ہوا تھا کہ وہ بزنس ٹور پر جاتے تھے تو امی مجھے اور میری بہن سارہ کو بھی ساتھ لے کر جاتے تھے۔ سارہ مجھ سے 4 سال چھوٹی تھی اور حال ہی میں BSc کر کے فارغ ہوئی تھی۔ اس بار پاپا کا ٹور مصر کا تھا اور ان کے ساتھ جانے والوں میں ہمارے علاوہ میری بیوی زرتاشا بھی شامل تھی۔ میری زرتاشا سے شادی کو 5 ماہ ہو گئے تھے۔ زرتاشا میرے پاپا کے دوست برہان فاروقی کی اکلوتی بیٹی تھی۔ برہان فاروقی تھے تو پاکستانی، مگر روزگار کے سلسلے میں نیوزی لینڈ میں مقیم تھے۔ ان کا بھی اپنا بزنس تھا۔ پاپا سے ان کی دوستی اس وقت سے تھی جب وہ پاکستان میں رہتے تھے۔ پاپا اور برہان فاروقی کلاس فیلو بھی تھے۔ انکل برہان جب بھی پاکستان آتے تھے تو زرتاشا ان کے ساتھ ہوتی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ میری اور زرتاشا کی دوستی ہو گئی، جو بعد ازاں شادی میں تبدیل ہو گئی۔ 2 دن کے بعد ہم مصر کے شہر قاہرہ میں موجود تھے۔ مصر میں بھی پاپا کے ایک دوست رہتے تھے جنہوں نے ہمیں رہائش مہیا کی تھی۔ ان کا نام ناتیق تھا اور وہ بے حد اچھے انسان تھے۔ انہوں نے ہمیں مصر میں موجود اہراموں کے بارے میں تفصیل سے بتایا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ ہمیں اہرام دیکھنے میں دلچسپی پیدا ہو گئی۔ 2 روز کے بعد میں، زرتاشا اور سارہ جیپ میں سوار ہو کر اہرام دیکھنے کے لیے نکل پڑی۔ چونکہ قاہرہ شہر کو دنیا کا سب سے زیادہ بڑا بازاروں کا شہر کہا جاتا ہے، اس لیے ہم نے غور کیا کہ ہر چوک سے کئی بازار نکل رہے تھے۔ انکل ناتیق نے اپنے ایک ملازم کو گائیڈ کے طور پر ہمارے ساتھ روانہ کر دیا تھا تاکہ ہمیں اہراموں تک پہنچنے میں کسی قسم کی دشواری نہ ہو۔ اس ملازم کا نام پوتانو تھا۔ اس کی رنگت سفید تھی اور وہ 40 سال کے لگ بھگ تھا۔ چونکہ فرائین اور اہراموں کی سرزمین کو دیکھنے کے لیے دنیا بھر سے سیاح آتے رہتے تھے، اس لیے کسی نے ہمیں اجنبی سمجھ کر غور نہ کیا، کیونکہ ایک اندازے کے مطابق دنیا بھر سے ہر سال 70 لاکھ سیاح مصر کی پراسرار سرزمین کا رخ کرتے ہیں۔ جیپ کی ڈرائیونگ سیٹ پر پوتانو بیٹھا ہوا تھا، جبکہ سائیڈ سیٹ پر میں اور پچھلی سیٹوں پر زرتاشا اور سارہ بیٹھی ہوئی تھی۔ کھانے پینے کا سامان بھی ہمارے پاس وافر مقدار میں موجود تھا تاکہ ہمیں کسی قسم کی تنگی نہ ہو۔ پوتانو، ہم کہاں جا رہے ہیں؟ میں نے پوتانو سے مخاطب ہو کر کہا۔ ہم فرعون اخناتون کے اہرام کی طرف جا رہے ہیں۔ کیا آپ نے فرعون اخناتون کا نام سنا ہے؟ پوتانو نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ تو میں نے اسبات میں سر ہلا دیا۔ میں نے تاریخ کی ایک کتاب میں فرعون اخناتون کے بارے میں پڑھا تھا کہ وہ واحد فرعون تھا جو نیک دل تھا، اور اس نے کہا تھا کہ کوئی ایسی عظیم ہستی ہے جو اس کائنات کو چلا رہی ہے۔ ایک لحاظ سے وہ وحدانیت کا قائل ہو چکا تھا، اور اس کی نیک دل اور حسین ترین بیوی ملکہ نفریتی ہر نیک کام میں اس کا ساتھ دیتی تھی۔ لیکن اس نیک دل فرعون کو زیادہ دیر حکومت کرنے کا موقع نہیں ملا تھا۔ اس کے داماد تونخ آمن نے اس کا تختہ الٹ دیا تھا اور خود حکومت کی تھی۔ میں نے کہا تو پوتانو نے اسبات میں سر ہلا دیا۔ آپ تو فرعون اخناتون کے بارے میں کافی معلومات رکھتے ہیں، پوتانو نے مسکراتے ہوئے کہا۔ دراصل مجھے تاریخ سے بھی لگاؤ ہے۔ پھر تو آپ یہ بھی جانتے ہوں گے کہ جب فرعون اخناتون کے داماد نے اس کا تختہ الٹا تھا تو اس وقت تونخ آمن کی عمر 24 سال تھی، اور فرعون تونخ آمن کو مصری تاریخ میں یہ اعزاز حاصل ہے کہ اس کے دور میں مصر نے بہت ترقی کی تھی، اور بے شمار تاریخی عمارتیں اور دیگر تاریخی ورثے فرعون تونخ آمن کے دور میں ہوئی تھیں۔ جہاں تک فرعون اخناتون اور اس کی بیوی نفریتی کی ہے تو مصری لوگ آج بھی ان کو یاد کرتے ہیں، اس لیے تو بعض مصری ٹکٹوں پر آج بھی ملکہ نفریتی کی تصویر لگی ہوئی ہے۔ پوتانو نے میری معلومات میں مزید اضافہ کرتے ہوئے کہا۔ تو میں حیران رہ گیا۔ میں نے یہ بھی پڑھا تھا کہ قدیم مصر میں جادوگری کو عروج بھی حاصل تھا۔ میں نے دلچسپی لیتے ہوئے کہا۔ ہاں، قدیم مصر میں جادوگری کو عروج حاصل تھا، اور بڑے بڑے کاہن اور ساحر فرعونوں کے خاص ساتھی ہوتے تھے۔ اور جہاں تک تاریخ مصری دریائے نیل کی بات ہے تو یہ دریا اپنے اندر بے شمار محبت اور نفرت، امن اور جنگ کی تاریخ سمیٹے ہوئے ہے۔ اس عظیم اور قدیم دریائے نیل پر چند ساحروں نے بہت کالا عمل کر دیا تھا، جس کی بنا پر مصر میں ہر سال پانی خشک ہو جاتا تھا، اور اسی خوفناک کالے عمل کی بدولت دریائے نیل ایک کنواری دوشیزہ کی کنواری کی بھیٹ مانگتا تھا اور پھر رواں ہوتا تھا
لیکن اسلام آنے کے بعد معجزاتی طور پر دنیا کے سب سے بڑے دریا یعنی دریائے نیل پر وہ کالا عمل ختم ہو گیا تھا۔ پوتانوں نے کہا تو میں نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ زرتاشا اور سارا خاموش بیٹھی ہماری باتیں سن رہی تھی۔ کیا مصر پر خواتین فرعونیہ نے بھی حکومت کی ہے؟ پوتانوں کے خاموش ہونے پر زرتاشا نے پوچھا۔ ہاں، مصر میں جو تخت پر بیٹھتا تھا اسے فرعون کہتے تھے، اور بے شمار مردوں میں چند خواتین بھی فرعونیہ بنی تھیں۔ ویسے تو مصر میں معاشی طور پر خواتین کو معزز مقام حاصل تھا، اور وہ اعلیٰ عہدوں پر بھی فائز تھی اور جائیداد کی مالک بھی بن سکتی تھی۔ تاہم مصری خواتین کو بحیثیت حکمران پسند نہیں کرتے تھے، لیکن پھر بھی چند خواتین مصر کے تخت پر فرعونیہ بنی تھیں، جیسا کہ پہلے خاندان کی میرینتھ، چھٹے خاندان کی نیتوکریس، 12ویں خاندان کی صوبی خنیفرو، 18ویں خاندان کی سب سے طاقتور فرعونیہ ہتشی پست، جو 20 سال تک فرعونیہ رہی اور اپنے دور میں بے شمار محلات، معبد اور دیگر یادگار آثار بنوائے۔ اس کے علاوہ مصر کی سب سے مقبول اور مشہور مصری حسینہ زمانہ عالم فرعونیہ کلوپیترا، جو بطلیموسی اور آخری سلطنت کی حسین ترین اور عیار ترین فرعونیہ تھی۔ پوتانوں نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا تو ہم حیران رہ گئے۔ کچھ دیر بعد ہماری جیپ دریائے نیل کے کنارے پہنچ کر آگے بڑھتی رہی، اور آدھے گھنٹے بعد ہمیں ایک قدیم حرم کے آثار نظر آیا، جو حیرت انگیز طور پر بہت قدیم ہونے کے باوجود کافی حد تک درست حالت میں تھا۔ اس حرم کے بس کچھ ہی حصے خستہ تھے۔ پوتانوں نے جیپ روک دی اور ہم جیپ سے نیچے اتر کر حرم کے اندر جانے کی تیاری کرنے لگے۔ اتفاق سے اس وقت یہ قدیم حرم خالی تھا۔ حرم کی دیواروں پر ایک معصوم صورت فرعون اور اس کی حسین ترین بیوی کی تصاویر بنی ہوئی تھی، اور حیرت انگیز طور پر زمانے کی گردش ایام گزرنے کے باوجود تصاویر ایسی دلکش اور جاندار تھیں کہ جیسے کچھ لمحہ پہلے بنائے جانے کا گمان ہوتا تھا، اور یہی قدیم مصریوں کا فن تھا۔ تصاویر میں بعض جگہ فرعون اخناتون اور اس کی بیوی ملکہ نفریتی ایک تخت پر جلوہ افروز تھے۔ ہم ملکہ نفریتی کی حسین اور ملکوتی حسن سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکے تھے۔ اپنی اپنی ٹارچیں روشن کر لوں، پوتانوں نے ہم سے مخاطب ہو کر کہا، تو ہم نے اپنے اپنے بیگوں سے ٹارچیں نکال کر روشن کر لیں اور احتیاط سے حرم کے نیچے جاتی ہوئی سیڑھیوں سے نیچے اترنے لگے، جہاں نیچے گھٹا ٹوپ اندھیرا تھا، لیکن تیز روشنی والی ٹارچوں کی وجہ سے ماحول روشن ہو رہا تھا۔ سیڑھیاں اتر کر ہم سب نیچے پہنچے تو ہم نے دیکھا کہ یہ ایک گول کمرہ تھا، اور یہاں بھی ہر طرف دیواروں پر قدیم نقش نگاری کندہ تھی، جہاں تصویری طور پر قدیم مصری دیوتاؤں کی تصاویر کندہ تھیں، جس میں گیدڑ، خرگوش، گائے، مینڈھا، شکرا، بندر، مگرمچھ اور بیل اور دیگر جانوروں، پرندوں اور حشرات الارض کی تصاویر کندہ تھیں، جو کہ ان قدیم مصریوں کے دیوتا تھے۔ ان کے نیچے ان کے دیوتاؤں کے نام کندہ تھے، جس سے ظاہر ہوتا تھا کہ قدیم مصری کن کن دیوتاؤں کو مانتے تھے۔ یہاں تو سوائے قدیم مصری دیوتاؤں کے ہمیں کچھ نظر نہیں آ رہا۔ میں نے تیز ٹارچ کی روشنی میں قدیم مصری زبان کو کافی حد تک پڑھتے ہوئے کہا۔ زرتاشا اور سارا بھی حیرت اور خوف بھری نظروں سے ان تصویروں کو دیکھ رہی تھی۔ ارے وہ دیکھو، یہاں ایک دروازہ بھی ہے جو مقفل ہے، اچانک سارا نے تیز لہجے میں کہا، تو ہم چونک کر اس بند چوبی دروازے کو دیکھنے لگے جس کی طرف سارا اشارہ کر رہی تھی۔ قدیم مصریوں کے اس یادگار اور نہ بھولنے والے فن سے ہم بہت پہلے ہی متاثر ہو چکے تھے، اور چوبی دروازے کو دیکھ کر ہم حیران ہو گئے، کیونکہ یہ دروازہ مکمل طور پر باریک قدیم مصری تحریر اور باریک نقش نگاری سے مرصع تھا۔ سارا اور زرتاشا نے پوری کوشش کی کہ اس چوبی دروازے پر لکھی تحریر کو پڑھ سکیں، لیکن یہاں دونوں کو کچھ سمجھ نہیں آیا تھا۔ میں نے چوبی دروازے پر لکھی تحریر پڑھنے کی کوشش کی، لیکن مجھے بھی کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ بہرحال میں نے دروازے پر ہاتھ رکھا تو ایک زوردار گڑگڑاہٹ کے ساتھ چوبی دروازہ کھلتا چلا گیا۔ میں نے اندر جھانکا تو اندر بھی گھٹا ٹوپ اندھیرا تھا۔ سب سے پہلے پوتانو اندر داخل ہوا، اس کے بعد ہم تینوں باری باری اندر داخل ہوئے۔ ارے یہاں تو بے شمار راہداریاں اور محراب بنے ہوئے ہیں، میں نے ٹارچ کی روشنی ادھر ادھر گھماتے ہوئے کہا۔ ہاں، یہی تو فرعین کا کمال تھا کہ وہ بھول بھلائیاں بناتے تھے جس سے گم ہو جانے کا بھی خدشہ موجود ہوتا ہے، پوتانو نے مسکراتے ہوئے کہا۔ پھر تو ہمیں آگے بڑھنے سے پہلے یہاں کوئی نشان بنانے چاہیے، کیونکہ یہ نہ ہو کہ واپسی پر ایک ایسی راہداریوں سے اور گزرگاہوں کی بھول بھلائیوں میں راستہ بھول کر بھٹک جائیں، زرتاشا نے تشویش بھرے لہجے میں کہا۔ آپ درست کہہ رہی ہیں، ہم یہاں سے آگے جانے کے لیے ان دیواروں پر ایک مخصوص نشان لگا دیتے ہیں جس راہداری سے ہم گزریں گے، تاکہ واپسی پر بھٹکنے کا اندیشہ نہ رہے، پوتانو نے ہماری طرف باری باری دیکھتے ہوئے کہا۔
تو میں نے اسبات میں سر ہلا دیا۔ میرے پاس ایک مارکر ہے، اس کے ذریعے گھومتی راہداریوں میں جانے سے قبل ایک گول نشان لگا دیتی ہوں۔ اس طرح واپسی پر بھٹکنے کا اندیشہ نہیں ہوگا۔ اس بار سارا نے کہا اور اپنے بیگ میں سے 2 مارکر نکال لیے۔ اس نے ایک مارکر زرتاشا کو دے دیا اور دونوں نے ایک دیوار پر گول بڑا سا مخصوص گول دائرہ بنا دیا اور پھر ہم آگے بڑھنے لگے۔ بے شمار راہداریاں، محرابیں اور واقعی بھول بھلیاں تھیں، لیکن سارا اور زرتاشا دیواروں پر مخصوص نشان لگاتی جا رہی تھیں۔ جیسے ہی ہم سب ان بے شمار گھومتی راہداریوں اور بھول بھلیوں میں آگے بڑھتے گئے، ہمیں یوں محسوس ہوا جیسے پچھلی راہداریوں میں کوئی اندھیرے میں سائے گزر رہے ہوں، جسے دیکھ کر ہمارے خون خشک ہو رہے تھے۔ مجھے ایک بات سمجھ میں نہیں آتی کہ فرعون میں صرف اخناتون ہی ایک نیک دل فرعون تھا اور اس کی شکل بھی معصوم تھی، پھر اسے ایسا حرم کیوں بنوایا تھا جس میں اتنے سارے قدیم مصری دیوتاؤں اور دیویوں کی تصویریں اس حرم میں ہمیں نظر آئی ہیں؟ میں نے پتانوں کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، بات دراصل یہ ہے کہ اس نیک دل فرعون کو زیادہ عرصہ حکومت کرنے کو نہیں ملا تھا۔ اس کے مرنے کے بعد آنے والے فرعون نے اس کے آثار کو کافی حد تک مٹا دیا تھا اور صرف چند آثار ہی بچے تھے، اور ان میں بھی دیگر فرعون نے اپنی مرضی سے فرعون اخناتون کے احرام میں اپنی مرضی سے تبدیلیاں کر دی تھیں، اور ویسے بھی یہ بھول بھلیاں صرف فرعون کے مقبروں یعنی احراموں میں ہوتی تھیں تاکہ چور وغیرہ خزانہ چوری نہ کر سکے، اور شاید کسی فرعون نے اس معبد کو احرام بنانے کی کوشش کی تھی اور یہاں بے شمار بھول بھلیاں اور اپنے قدیم دیوتاؤں کی تصاویر اس بھرپور طریقے سے نقش کر دی تھی کہ یہی وجہ ہے کہ ان کے زندہ ہونے کا گمان ہوتا ہے۔ بتانوں نے میری معلومات میں اضافہ کرتے ہوئے کہا تو میں نے اسبات میں سر ہلا دیا۔ اچانک زرتاشا کے حلق سے چیخ نکل گئی تو میں بے اختیار اس کی طرف لپکا۔ کیا ہوا زرتاشا؟ میں نے بے اختیار کہا۔ میں اس دیوار میں بنی مگرمچھ کی بڑی اور خوفناک تصویر کے قریب نشان لگا رہی تھی کہ مجھے ایسا لگا جیسے اس خونی نگاہوں کے مگرمچھ نے مجھ پر حملہ کیا ہو۔ زرتاشا نے خوف بھرے لہجے میں کہا۔ اس کی پیشانی پر پسینے کی بوندیں نمودار ہو گئی تھیں۔ اوہ نہیں مس زرتاشا، یہ آپ کا وہم ہے، کیونکہ یہ تصویری مگرمچھ کیسے زندہ ہو سکتا ہے اور آپ پر حملہ کیسے کر سکتا ہے؟ ہاں، البتہ قدیم مصریوں نے اس خونی نگاہوں والے مگرمچھ کو بہت جاندار طریقے سے بنایا ہے، اس لیے اس کے زندہ ہونے کا گمان ہوتا ہے، پتانوں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ میں سچ کہہ رہی ہوں، واقعی مجھے ایسا لگا ہے جیسے اس خونی مگرمچھ نے مجھ پر حملہ کیا ہو، زرتاشا نے یقین سے کہا، اور پھر وہ میری طرف متوجہ ہوئی۔ ابرار، واپس چلو، مجھے بے حد ڈر لگ رہا ہے۔ ڈرو نہیں، میں تمہارے ساتھ تو ہوں، میں نے اسے تسلی دی۔ بھائی جان، مجھے بھی بہت ڈر لگ رہا ہے۔ سارا نے بھی زرتاشا کی ہاں میں ہاں ملائی۔ آپ واپس چلیں۔ میرا وہاں سے جانے کو دل نہیں کر رہا تھا کیونکہ میں تھوڑا ایڈونچرس پسند واقع ہوا ہوں۔ میں چاہتا تھا کہ میں فرعون اخناتون کے حرم کی ویڈیو فلم بنا کر اپنے ساتھ لے کر جاؤں تاکہ ہماری یادگار رہے کہ ہم نے فرعون اخناتون کے حرم کی سیر کی تھی، لیکن سارا اور زرتاشا واپس جانے پر بضد تھیں۔ اچھا ٹھیک ہے، چلتے ہیں، میں تھوڑی سی ویڈیو بنا لوں، میں نے کہا اور اپنی پتلون کی جیب سے سیل فون نکال کر وہاں کی ویڈیو بنانے لگا۔ مجھے ویڈیو بناتے ہوئے تھوڑی ہی دیر ہوئی تھی کہ اچانک مجھے سارا کی آواز سنائی دی۔ بھائی جان، پتانو غائب ہے۔ میں نے بے اختیار چونک کر دیکھا اور مڑ کر دیکھا تو میں حیران رہ گیا، وہاں پتانو موجود نہیں تھا۔ کیا مطلب؟ پتانو کہاں چلا گیا ہے؟ میں نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ پتہ نہیں، سارا نے کہا۔ کیا تم نے اسے باہر جاتے ہوئے نہیں دیکھا تھا؟ نہیں، سارا نے انکار میں سر ہلایا تو میں بھونچکا رہ گیا۔ پھر میں پتانو کو آوازیں دینے لگا۔ پتانو، کہاں ہو تم؟ پتانو نے تو کوئی جواب نہ دیا، البتہ میری آواز وہاں گونج کر رہ گئی۔ پتانو، کیا تم میری آواز سن رہے ہو؟ میں نے ایک بار پھر پتانو کو آواز دی، لیکن اس بار بھی نتیجہ پہلے جیسا ہی نکلا۔ ابرار، مجھے لگتا ہے کہ اسی مگرمچھ نے پتانو کو ہڑپ کر لیا ہے، زرتاشا نے خوف بھرے لہجے میں کہا تو میں اس کی احمقانہ بات سن کر ہنس پڑا۔ زرتاشا، تم بھی احمقانہ بات کر رہی ہو؟ یہ اصلی مگرمچھ نہیں ہے، اس کی تصویر ہے، میں نے کہا۔ پھر پتانو اچانک کہاں غائب ہو گیا ہے؟ زرتاشا جھنجھلائی۔ میں دیکھتا ہوں، ہو سکتا ہے وہ باہر چلا گیا ہو، میں نے کہا۔ اگر وہ باہر جاتا تو ہمیں بتا کر جاتا، سارا نے کہا۔ بغیر بتائے وہ کیسے جا سکتا ہے؟ سارا کی بات معقول تھی، اس لیے میں بھی الجھ کر رہ گیا۔ پھر سے پہلے کہ میں کوئی بات کرتا، اچانک ہمیں ایک دلدوز چیخ سنائی دی تو ہم بے اختیار اچھل پڑے۔ خوف کا یہ عالم تھا کہ سارا اور زرتاشا یکلخت ایک دوسرے سے لپٹ گئیں۔ ایک بار پھر دلدوز چیخ سنائی دی تو میرے جسم میں سنسناہٹ کی ایک لہر دوڑ گئی، کیونکہ یہ چیخ پتانو کی تھی۔ ایسے لگتا تھا جیسے وہ کسی اذیت میں مبتلا ہو۔
یا اسے ذبح کیا جا رہا ہو۔ یہ چیخ تو پتانوں کی ہے، میں نے بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ مگر پتانوں ہے کہاں؟ بھائی جان کیا سوچ رہے ہیں؟ جلدی سے نکل چلیں۔ سارا کی آواز میری سماعت سے ٹکرائی تو میں ٹھٹک کر رک گیا۔ لیکن ہمیں پتانوں کو بچانا ہوگا، میں نے کہا۔ کیسے بچائیں گے؟ ہم تو یہ نہیں جانتے کہ وہ کہاں ہے، زرتاشا نے کہا۔ آؤ دیکھتے ہیں، میں نے کہا اور ٹارچوں کی روشنی میں آگے بڑھنے لگے۔ ابھی ہم نے چند ہی قدم اٹھائے تھے کہ ہمیں ایک بار پھر پتانوں کی دلدوز چیخ سنائی دی، تو ہمارے قدم ایسے رک گئے جیسے زمین نے ہمارے پیر جکڑ لیے ہوں۔ ہم دھڑکتے دلوں کے ساتھ آگے بڑھے اور پتانوں کو تلاش کرنے لگے۔ ہم حرم کی بھول بھلائیوں میں الجھ کر رہ گئے تھے، سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ پتانوں کدھر موجود ہیں۔ پھر تو کئی لمحات گزر گئے تھے لیکن پتانوں کی چیخ سنائی نہ دی، تو میں تشویش میں مبتلا ہو گیا اور میرے ذہن میں یہ سوال گردش کرنے لگا کہ کہیں پتانوں کو کسی غیبی طاقت نے ہلاک تو نہیں کر دیا۔ بھائی جان دیواروں پر دیکھیں، سارا کی سرسراتی ہوئی آواز سنائی دی، تو میں نے بے اختیار چونک کر ٹارچ کی روشنی دیواروں پر ڈالی اور میری بھی اوسان خطا ہو گئی، کیونکہ دیواروں پر سارا اور زرتاشا نے مارکر سے جو نشانات لگائے تھے وہ بھی غائب تھے۔ یہ آخر کیا اسرار ہے؟ میں نے ہونٹ بھینچتے ہوئے سوچا۔ اب تو میں بھی لرز گیا تھا اور میرے ذہن میں بھی یہی بات آ رہی تھی کہ ہم کسی مصیبت میں پھنس چکے ہیں۔ دیواروں پر مارکر سے لگے نشانات کیسے مٹ سکتے ہیں؟ سارا نے کہا۔ مجھے یقین ہے کہ یہاں بدروحوں کا بسیرا ہے۔ میں خاموش رہا اور غور سے دیواروں پر ٹارچ کی روشنی ڈالتے ہوئے دیکھتا رہا۔ آؤ ہم ایک بار پھر آگے بڑھے اور راہداری گھوم کر جیسے ہی دوسری طرف پہنچے تو بے اختیار ٹھٹک گئے، کیونکہ راہداری میں پتانوں اوندھے منہ پڑا ہوا تھا۔ میں دوڑ کر اس کی طرف پہنچا۔ اس کے قریب بیٹھتے ہی میں نے اسے سیدھا الٹایا تو یہ دیکھ کر میں لرز کر رہ گیا، کیونکہ اس کے سینے میں دل کے مقام پر ایک خنجر گڑا ہوا تھا اور اس کے جسم سے نکلنے والا خون فرش پر پھیلا ہوا تھا۔ پتانوں زندہ تھا اور آہستہ آہستہ سانس لے رہا تھا۔ پتانوں یہ آواز میری حلق میں پھنس گئی تھی۔ نکل جاؤ یہاں سے۔ تمہیں خنجر کس نے مارا؟ میں نے کہا۔ وہ نکل جاؤ، پتانوں نے رک رک کر بولتے ہوئے کہا، اور پھر اس نے ایک ہچکی لی اور بے حس و حرکت ہوتا چلا گیا۔ پتانوں، میں نے پتانوں کو پکارا، مگر پتانوں کی روح پرواز کر گئی تھی۔ میں نے ٹارچ کی روشنی چاروں طرف گھمائی، مگر مجھے وہاں ہم تینوں کے علاوہ اور کوئی ذی روح نظر نہیں آیا۔ سارا اور زرتاشا بھی میرے قریب آ گئی تھی۔ ابرار، پتانوں کو کس نے ہلاک کیا ہے؟ زرتاشا نے لرزیدہ آواز میں پوچھا۔ پتہ نہیں، اس نے بتانے کی کوشش کی تھی لیکن نہیں بتا پایا، میں نے جواباً کہا۔ چلیں بھائی جان، مجھے ڈر لگ رہا ہے، سارا کی کپکپاتی ہوئی آواز سنائی دی۔ میں اس بات پہ سر ہلاتے ہوئے اٹھا اور ہم آگے بڑھنے لگے۔ فرعون کے حرم میں یقیناً کوئی ذی روح یا بدروح موجود تھی جس نے پتانوں کو خنجر مار کر ہلاک کیا ہے، اور یہ بھی ہو سکتا تھا کہ وہ ہم پر بھی وار کرنے کی کوشش کرے۔ اس لیے اب ہم انتہائی ہوشیاری سے آگے بڑھ رہے تھے۔ ہمارے پاس وہ ہتھیار بھی نہیں تھے جس سے ہم بدروح کا مقابلہ کر سکتے۔ ہم پھونک پھونک کر قدم اٹھاتے ہوئے آگے بڑھ رہے تھے۔ راہداری کافی طویل تھی اور دیواروں پر لٹکی ہوئی درندوں اور جانوروں اور حشرات الارض کی تصویروں کی وجہ سے ہم پر خوف غالب تھا۔ آگے راہداری دائیں بائیں مڑ رہی تھی اور میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ ہم کس راہداری سے مڑ کر ادھر آئے تھے۔ راہداری کے اختتام پر رک کر میں نے ٹارچ کی روشنی دائیں طرف راہداری میں ڈالی تو وہ بھی طویل راہداری تھی۔ پھر میں نے بائیں طرف والی راہداری میں ٹارچ کی روشنی ڈالی تو دوسرے ہی لمحے میں بے اختیار چونک پڑا، جبکہ سارا اور زرتاشا راہداری میں ایک منظر کو دیکھ کر لرز گئیں اور انہوں نے اپنے اپنے منہ پر ہاتھ رکھ لیے، جس کی وجہ سے ان کے منہ سے نکلنے والی چیخیں دب گئی تھیں۔ ایک دیوار کے قریب 4 انسانی ڈھانچے موجود تھے۔ ان ڈھانچوں سے ظاہر ہوتا تھا کہ وہ 2 مردوں اور 2 خواتین کے ڈھانچے تھے، اور ان کو مرے ہوئے کافی عرصہ ہو چکا تھا، اس لیے تو ان کی لاشیں گلنے کے بعد اب صرف ہڈیوں کے ڈھانچوں میں تبدیل ہو چکی تھیں اور چیتھڑے لٹکے ہوئے تھے۔ ان کے ساتھ ان کے بیگ بھی پڑے ہوئے تھے جو کافی بوسیدہ اور میلے ہو چکے تھے۔ نہ جانے یہ کون بدقسمت تھے جو اس حرم کے اندر آئے تھے اور غالباً بھول بھلائیوں میں پھنس کر آخرکار موت کا شکار ہو گئے تھے۔ ان کے لباس سے تو یہی ظاہر ہوتا تھا کہ کوئی مغربی ٹیم کافی عرصہ پہلے یہاں آ پھنسی تھی۔ ان کو شاید کسی خزانے کی تلاش تھی۔ ان کی موت بھول بھلائیوں میں بھٹکنے سے ہوئی ہوگی اور آخرکار راستہ نہ ملنے کی وجہ سے بھوک پیاس سے ایڑیاں رگڑ رگڑ کر موت کے منہ میں چلے گئے ہوں گے۔ کئی سوالات میرے ذہن میں ابھر رہے تھے۔ ابرار، نکلو یہاں سے ورنہ میں خوف سے بے ہوش ہو جاؤں گی۔ زرتاشا کی آواز میری سماعت سے ٹکرائی۔
تو میں نے مڑ کر اس کی طرف دیکھا۔ زرتاشا، تم دونوں اپنے حواسوں پر قابو رکھو۔ جب اتنے خوفناک منظر دکھائی دیں گے تو ہم کیسے اپنے حواسوں پر قابو رکھ سکتی ہیں؟ سارا نے کہا۔ ٹھیک ہے، آؤ، میں نے اسبات میں سر ہلاتے ہوئے کہا، اور دوسری راہداری کی طرف بڑھ گئے۔ یہ راہداری بھی آگے جا کر دائیں بائیں مڑ رہی تھی۔ میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا کہ ہم کدھر جائیں۔ ایسی کون سی راہداری تھی جو باہر کی طرف جاتی ہو؟ راہداری کے اختتام پر پہنچ کر ہم پھر رک گئے۔ اب کس طرف چلیں؟ میں نے ہونٹ بھینچتے ہوئے کہا، اور پھر دائیں طرف والی راہداری میں داخل ہو گئے۔ ابھی ہم تھوڑی ہی دور گئے تھے کہ اچانک ایک کبھی ہیکل چمگادڑ راہداری کے کونے سے نکل آیا۔ اس کبھی ہیکل چمگادڑ کی آنکھوں سے آگ کے شرارے نکل رہے تھے۔ چمگادڑ نے اپنی سرخ انگارہ آنکھوں سے ہمیں دیکھا اور کریخ چیخ مار کر اندھیرے میں غائب ہو گیا۔ چمگادڑ بہت ہی کبھی ہیکل اور خوفناک تھا۔ اس سیاہ اور بھدے چمگادڑ کو دیکھ کر زرتاشا اور سارا کی چیخیں نکل گئیں۔ میں نے ٹارچ کی روشنی راہداری کی دیواروں پر پھینکی، لیکن سیاہ چمگادڑ مجھے کہیں بھی دکھائی نہ دی۔ نہ جانے وہ کہاں غائب ہو گئی تھی۔ ہم ایک بار پھر آگے بڑھنے لگے۔ بھائی جان، پاپا کو فون کریں، وہ انکل ناطق کی مدد سے ہمیں اس حرم سے نکال لیں گے، سارا نے کہا۔ اس کی تجویز معقول تھی۔ چنانچہ میں نے اپنی جیکٹ کی جیب سے اپنا سیل فون نکالا اور پاپا کو کال کرنے لگا، لیکن بدقسمتی کہ وہاں پر سگنل نہیں آ رہے تھے، اس لیے کال نہیں ہو سکی تھی۔ میں نے سیل فون آف کر کے جیکٹ کی جیب میں رکھ دیا۔ کیا ہوا؟ زرتاشا نے پوچھا۔ سگنل نہیں آ رہے۔ اوہ! سارا اور زرتاشا نے اپنے اپنے سیل فونوں سے پاپا کو کال کرنے کی کوشش کی، مگر ان کے سیل فون پر بھی سگنل نہیں آ رہے تھے۔ مجھے لگتا ہے ہم بھی یہاں دوسرے مسافروں کی طرح بھوک پیاس سے ایڑیاں رگڑ رگڑ کر مر جائیں گے، زرتاشا نے کہا۔ اللہ نہ کرے، سارا نے فوراً کہا۔ بھابھی، آپ کیسی باتیں کر رہی ہیں؟ تو کیا کہوں؟ زرتاشا کے لہجے میں مایوسی تھی۔ مایوسی کی باتیں نہیں کرنی چاہیے، میں نے کہا۔ اللہ ہماری مدد کرے گا اور ہم اس حرم سے باہر نکلنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ ابھی ہم تھوڑے ہی آگے گئے ہوں گے کہ ہمیں دبیز قالین لٹکے ہوئے نظر آئے۔ نہ جانے یہ قالین کپڑے یا کس چیز کے بنے ہوئے تھے، جو عرصہ دراز گزرنے کے باوجود اپنی جگہ پر قائم اور صحیح حالت میں تھے۔ میں نے غور سے دیکھتے ہوئے قالین کا پردہ ایک طرف کیا تو یہ دیکھ کر میری آنکھیں حیرت کی شدت سے پھٹنے لگیں کہ دوسری طرف ایک خوبصورت کمرہ تھا، جہاں خوبصورت قالین اور مرصع کرسیاں اور ایک بڑی سی میز موجود تھی، جو کہ بہت خوبصورت تھی۔ سارا اور زرتاشا بھی کمرے کی زیبائش دیکھ کر حیران ہو رہی تھی۔ شاید یہ کمرہ ملکہ نفریتی کا تھا، میں نے کہا، لیکن میری بات کا کسی نے کوئی جواب نہ دیا۔ میں ان کی حالت سمجھ سکتا تھا۔ میں خود بھی اندر سے گھبرایا ہوا تھا، لیکن ظاہر نہیں ہونے دے رہا تھا۔ میں جانتا تھا کہ اگر میں نے ہمت ہار دی تو زرتاشا اور سارا تو ہمت ہارنے میں ایک سیکنڈ بھی دے نہیں لگائیں گے۔ میں نے پردہ گرایا اور ہم آگے بڑھ گئے۔ راہداری کے اختتام پر پہنچ کر ہم ٹھٹک گئے، کیونکہ راہداری کے اختتام پر ایک دروازہ تھا جو کہ بند تھا، اور دروازے سے کچھ فاصلے پر فرش پر جگہ جگہ لوہے کی میخیں نکلی ہوئی تھیں، جن کی وجہ سے ان کے آگے جانے کا راستہ بند ہو رہا تھا۔ ہم واپس مڑے اور تیز تیز مگر پھونک پھونک کر قدم اٹھاتے ہوئے آگے بڑھنے لگے۔ مختلف راہداریوں میں گھومنے پھرنے کے باوجود جب ہمیں حرم سے باہر نکلنے کا کوئی راستہ دکھائی نہ دیا تو میں بھی مایوس ہونے لگا۔ جس نے بھی یہ حرم بنایا ہے انتہائی بیوقوف انسان تھا، زرتاشا کی جلی کٹی آواز سنائی دی۔ کیسے؟ میں نے پوچھا۔ اسے اتنی بھول بھلائیاں بنانے کی ضرورت کیا تھی کہ انسان اندر آ کر واپس ہی نہ جا سکے؟ اس دور میں ان لوگوں کو سارے راستے معلوم تھے، میں نے کہا۔ کاش ہم یہاں نہ آتے، سارا نے کہا۔ سارا میری بہن، پریشان نہ ہو، اللہ نے چاہا تو ہم جلد ہی اس حرم سے نکلنے میں کامیاب ہو جائیں گے، میں نے کہا۔ مجھے تو آپ بھی مایوس دکھائی دے رہے ہیں، سارا نے کہا۔ نہیں، میں مایوس نہیں ہوں، میں نے کہہ تو دیا، لیکن یہ سچ تھا کہ میں بھی مایوس ہو چکا تھا۔ تھوڑی دیر سستانے کے بعد ہم پھر باہر جانے کا راستہ تلاش کرنے لگے۔ میں چونکہ سب سے آگے تھا، اس لیے میں پھونک پھونک کر قدم رکھ رہا تھا۔ ہم بھول بھلائیوں میں گھومتے ہوئے واپس اسی راہداری میں آ گئے جہاں پتانوں کی لاش پڑی تھی، مگر جیسے ہی میں نے ٹارچ کی روشنی پتانوں کی لاش پر ڈالی تو ایک لرزہ خیز منظر دیکھ کر میرے اوسان خطا ہو گئے۔ پتانوں کی لاش سے بے شمار سانپ اور بچھو چمٹے ہوئے تھے اور اس کو نوچ رہے تھے۔ یہ ہیبت ناک منظر دیکھ کر سارا اور زرتاشا خوف سے کانپ اٹھی۔ سانپوں نے پھن اٹھا کر جب ہماری طرف دیکھا تو ان کے منہ سے پھنکاریں نکلنے لگیں۔ ہم بلاخیزی سے پلٹے اور دوڑتے چلے گئے۔ بھائی جان، بھابھی، اچانک مجھے سارا کی آواز سنائی دی تو میں نے رک کر اور پلٹ کر دیکھا تو میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں، کیونکہ وہاں زرتاشا موجود نہیں تھی۔ زرتاشا، زرتاشا، میں نے زرتاشا کو اونچی آواز میں پکارا
لیکن زرتاشا نے کوئی جواب نہ دیا۔ سارا کا چہرہ بھی دھواں دھواں ہو رہا تھا۔ زرتاشا، کہاں ہو تم؟ لیکن زرتاشا نے کوئی جواب نہ دیا۔ میرے دل میں ہولناک خیالات نے کسمسانے لگے تھے، کیونکہ پوتانو بھی اسی طرح غائب ہوا تھا جس طرح زرتاشا غائب ہوئی تھی۔ زرتاشا! میری آواز راہداری میں گونج کر رہ گئی۔ میں نے ٹارچ کی روشنی میں سب جگہوں پر دیکھ لیا، لیکن مجھے زرتاشا کہیں بھی دکھائی نہ دی۔ انجانے خوف سے میرا دل ڈوبنے لگا تھا۔ مجھے اپنے ہاتھ پاؤں پھولتے ہوئے محسوس ہونے لگے۔ زرتاشا میری زندگی کی ہم سفر تھی۔ میں اس کی جدائی ایک لمحے کے لیے بھی برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ زرتاشا، کیا تم میری آواز سن رہی ہو؟ میں نے ایک بار پھر زرتاشا کو آواز دی۔ زرتاشا! سارا نے بھی اسے آواز دی۔ میں پاگلوں کی مانند زرتاشا کو تلاش کرنے لگا۔ میں نے سارا کا ہاتھ تھام لیا تھا تاکہ وہ حرم میں کہیں گم نہ ہو جائے۔ مختلف راہداریوں میں گھومتے ہوئے ہمیں جیسے ہی ایک کمرے میں پہنچے تو وہاں ایک خوفناک منظر ہمارا منتظر تھا۔ کمرے میں 4 مشعلیں جل رہی تھیں جن کی روشنی سے کمرہ منور تھا۔ کمرے کے کونے میں زرتاشا کی آدھی گردن کٹی لاش پڑی تھی اور اس کی گردن سے نکلنے والا خون فرش پر پھیلا ہوا تھا۔ میں اور سارا دونوں تیزی سے زرتاشا کی طرف بڑھے۔ میں نے ٹارچ فرش پر رکھ دی اور زرتاشا کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے اٹھا لیا۔ زرتاشا! زرتاشا! کس نے تمہارے ساتھ یہ کیا ہے؟ میں نے زرتاشا کو کی جھنجھوڑتے ہوئے کہا، لیکن زرتاشا تو مر چکی تھی۔ بھلا وہ مجھے کیا جواب دیتی؟ سارا کی حالت بھی دیدنی تھی۔ وہ خوف سے یوں لرز رہی تھی جیسے اسے جاڑے کا بخار ہو گیا ہو۔ پھر میں نے زرتاشا کی لاش فرش پر لٹا دی۔ میرا اپنا حال بھی سارا سے مختلف نہ تھا۔ میری زندگی کی ساتھی، میری ہمسفر مجھ سے جدا ہو گئی تھی۔ میری آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ میں اب اس وقت کو کوس رہا تھا جب میں احرام دیکھنے کے شوق میں یہاں آیا تھا۔ کاش ہم نہ آتے، لیکن یہ کاش صرف کاش ہی رہ گیا۔ اچانک مجھے قدموں کی آہٹیں سنائی دیں تو میں نے بے اختیار چونک کر اور مڑ کر دیکھا تو کمرے کے دروازے پر ایک سیاہ پوش کھڑا تھا۔ اسے دیکھ کر ہم اٹھ کھڑے ہوئے۔ سیاہ پوش نے سیاہ رنگ کا کپڑا اپنے سر پر اس انداز میں باندھا ہوا تھا جس سے اس کا چہرہ ڈھک گیا تھا اور آنکھیں بھی دکھائی نہ دے رہی تھی۔ اس کے دائیں ہاتھ میں ایک خنجر تھا جس پر خون واضح دکھائی دے رہا تھا۔ سارا خوف سے لرزتی ہوئی میرے عقب میں چھپ کر اسے دیکھنے لگی۔ کون ہو تم؟ میں نے لرزیدہ آواز میں پوچھا۔ تم دونوں کی موت، سیاہ پوش نے جواب دیا تو مجھے اپنے جسم میں ایک سرد سی لہر دوڑتی ہوئی محسوس ہوئی۔ کیا بکواس کر رہے ہو؟ موت بکواس نہیں ہوتی، وہ بولا۔ کیا تم نے میری بیوی کو قتل کیا ہے؟ میں نے کہا۔ ہاں۔ کیوں؟ میں یہ برداشت نہیں کرتا کہ کوئی اس حرم میں آئے، اس نے کہا۔ کیوں؟ کیا یہ حرم تمہاری ملکیت ہے؟ میں نے پوچھا۔ ایسا ہی سمجھ لو۔ اب تم ہم سے کیا چاہتے ہو؟ میں تم دونوں کو مارنا چاہتا ہوں، وہ بولا۔ دیکھو، تم ایسا نہیں کر سکتے۔ مجھے کون روک سکتا ہے؟ اس کا لہجہ استہزائیہ تھا۔ اس کی بات سن کر میں سمجھ گیا تھا کہ پوتانو کو بھی اس نے ہی خنجر مار کر ہلاک کیا ہے۔ بھائی، سارا کے حلق سے گھٹی گھٹی آواز نکلی۔ ڈرو نہیں، یہ ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، میں نے لہجے کو مضبوط بناتے ہوئے کہا اور اس کا ہاتھ اور زیادہ مضبوطی سے تھام لیا۔ میری نظر سیاہ پوش پر جمی ہوئی تھی۔ سیاہ پوش آہستہ آہستہ قدم اٹھاتا ہوا ہماری طرف بڑھ رہا تھا۔ میں سوچ رہا تھا کہ اگر حرم میں ہمارے ساتھ اس طرح کے حالات پیش آنے تھے تو میں اپنے ساتھ کوئی ہتھیار ضرور لے کر آتا۔ جو سیاہ پوش ہماری طرف بڑھ رہا تھا، ہم دونوں بہن بھائی الٹے قدموں پیچھے ہٹ رہے تھے اور پھر ہم دیوار سے جا لگے۔ تم دونوں میرے ہاتھوں مرنے سے بچ نہیں سکتے، سیاہ پوش نے کہا، لیکن میں نے اس کی بات کا کوئی جواب نہ دیا۔ میں نے دائیں طرف دیوار کی طرف دیکھا تو وہاں 1 فٹ کے فاصلے پر مشل موجود تھی۔ میں نے لپک کر مشل اتار لی اور اسے سیاہ پوش کے سامنے لہرانے لگا اور اسے ڈرانے کی کوشش کرنے لگا۔ ہٹ جاؤ ہمارے راستے سے، ورنہ کیا؟ وہ بولا۔ میں تمہیں اس مشل سے جلا دوں گا، میں نے کہا، اور میری بات سن کر اس نے ایک کہکہا لگایا۔ کوشش کر کے دیکھ لو۔ یہ کہتے ہی سیاہ پوش نے خنجر سے مجھ پر حملہ کر دیا۔ میں چونکہ اس کی طرف سے ہوشیار تھا اس لیے میں نے مشل گھماتے ہوئے سیاہ پوش کے خنجر والے ہاتھ پر مار دی۔ مشل سیاہ پوش کے خنجر والے ہاتھ پر تو نہ لگی، البتہ وہ چند قدم پیچھے ضرور ہٹ گیا۔ سارا، تم دروازے کی طرف بڑھو، میں اسے دیکھتا ہوں، میں نے سارا سے مخاطب ہو کر کہا تو سارا لرزتی ہوئی دروازے کی طرف بڑھنے لگی۔ سیاہ پوش نے سارا کو خنجر مارنے کی کوشش کی لیکن میں نے مشل آگے کر دی جس کی وجہ سے سیاہ پوش یکدم پیچھے ہٹ گیا۔ جلدی کرو سارا، میں نے کہا۔ اسی لمحے سیاہ پوش نے چیخ مارتے ہوئے مجھ پر حملہ کر دیا۔ میں نے اس کے حملے سے بچنے کی حد الوسع کوشش کی لیکن سیاہ پوش کا وار کامیاب گیا۔ اس کا خنجر میرے دائیں بازو پر لگا جس کی وجہ سے میرے حلق سے دردناک چیخ نکل گئی اور میں لڑکھڑا کر پیچھے ہٹ گیا۔ سیاہ پوش دوبارہ مجھ پر حملہ کرنا ہی چاہتا تھا
کہ میں نے مشل گھما کر اس کے ہاتھ پر مار دی۔ مشل لگتے ہی سیاپوش کے ہاتھ سے خنجر نکل کر دور جا گرا۔ وہ خنجر اٹھانے کے لیے پلٹا ہی تھا کہ میں نے اسے زور سے دھکا دے دیا۔ سیاپوش اچھل کر سینے کے بل فرش پر گر گیا۔ میں نے سارا کی طرف دیکھا تو دروازے کے قریب پہنچ چکی تھی۔ اس سے پہلے کہ سیاپوش اٹھ کر اور خنجر اٹھا کر ہماری طرف آتا، میں نے تیزی سے آگے بڑھ کر جلتی ہوئی مشل سیاپوش کے لباس سے لگا دی۔ اس نے میری بیوی کو قتل کیا تھا، پھر بھلا میں اسے کیسے زندہ چھوڑ سکتا تھا؟ جیسے ہی میں نے مشل اس کے لباس سے لگائی تو اس کے لباس نے آگ پکڑ لی اور اس کا لباس سوکھی لکڑی کی طرح جلنے لگا۔ سیاپوش فرش پر کروٹیں بدل بدل کر آگ بجھانے کی کوشش کرنے لگا، لیکن اس کی کوئی کوشش کامیاب نہیں ہو رہی تھی۔ اس کے حلق سے دل کو دہلا دینے والی چیخیں نکل رہی تھیں۔ نہ جانے میرے اندر کیسا پارا بھر گیا تھا کہ میں نے تیزی سے آگے بڑھ کر سیاپوش کا خنجر اٹھایا اور دوڑتے ہوئے سیاپوش کے پیٹ میں گھونپ دیا۔ سیاپوش کے حلق سے نکلنے والی چیخوں سے کمرہ تو کمرہ، باہر راہداری بھی گونج اٹھی۔ میں نے اس کے پیٹ سے خنجر نکال کر دوبارہ اس کے سینے میں دل کے مقام پر گھونپ دیا۔ اس بار سیاپوش کے حلق سے نکلنے والی چیخوں سے مجھے اپنے کانوں کے پردے پھٹتے محسوس ہوئے۔ پھر میں نے سیاپوش کو دھکا دیا تو وہ اچھل کر پشت کے بل زمین پر گر پڑا اور بری طرح تڑپنے لگا۔ میں نے اپنی ٹارچ اٹھا کر اپنی پتلون کی جیب میں ڈالی اور زرتاشا کی لاش اٹھا کر کمرے سے باہر نکل آیا۔ سارا، دروازے کو کنڈی لگا دو۔ سارا نے دروازہ بند کر کے باہر سے کنڈی لگا دی۔ دروازہ بند ہوتے ہی سیاپوش کی چیخیں بھی معدوم ہو گئیں۔ میں نے زرتاشا کی لاش کو اپنے کندھے پر ڈالا اور ہم ایک بار پھر بھول بھلیوں میں بھٹکتے ہوئے حرم سے باہر جانے کا راستہ تلاش کرنے لگے۔ میں دل ہی دل میں خدا سے دعا کرتے ہوئے مدد مانگ رہا تھا کہ وہ ہمیں بحفاظت اس حرم سے باہر نکال دے۔ شاید وہ وقت قبولیت کا تھا۔ اللہ نے میری فریاد سن لی۔ مختلف راہداریوں سے گھومتے ہوئے ہم اس راہداری میں آ گئے جدھر سے ہم حرم میں داخل ہوئے تھے۔ دروازہ بند تھا، البتہ دروازے میں موجود ایک درز سے ہلکی ہلکی روشنی اندر آ رہی تھی۔ اللہ، تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے، میں نے دل ہی دل میں اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے کہا، اور ہم بہن بھائی دروازہ کھول کر حرم سے باہر نکل آئے۔ میں شدت غم سے نڈھال ہو چکا تھا۔ مجھے سارا نے سہارا دیا ہوا تھا اور ہم لڑکڑاتے قدموں سے چلتے ہوئے بالآخر اپنی جیپ تک پہنچ گئے تھے۔ میں نے زرتاشا کی لاش کو بھی جیپ کی پچھلی سیٹ پر لٹایا اور ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ گیا، جبکہ سارا سائڈ سیٹ پر بیٹھ گئی تھی۔ خوف کے تاثرات ابھی تک سارا کے چہرے سے ہویدا تھے۔ بھائی جان، مجھے بھابھی کی موت کا بے حد دکھ ہے، سارا نے میری طرف دیکھ کر کہا تو میں نے نم آنکھوں سے اس کی طرف دیکھا۔ شاید اللہ کو یہی منظور تھا، میں نے دھیرے سے کہا اور جیپ اسٹارٹ کر کے آگے بڑھا دی۔ جب ہم انکل ناتیک کی رہائش گاہ پر پہنچے تو پاپا، مما اور انکل ناتیک ہمیں اجڑے ہوئے دیکھ کر حیران رہ گئے۔ پاپا اور امی زرتاشا کو وہاں نہ پا کر پریشان ہو گئے۔ ابرار، یہ تم دونوں نے کیا حالت بنا رکھی ہے؟ پاپا نے پوچھا۔ زرتاشا کہاں ہے؟ اس بار امی نے پوچھا۔ اس نے زرتاشا کو قتل کر دیا ہے، میں نے بمشکل کہا، تو وہ سب حیران رہ گئے۔ امی کی حالت خراب ہونے لگی تھی۔ اگر سارا آگے بڑھ کر انہیں سہارا نہ دیتی تو امی فرش بوس ہو جاتی۔ یہ کیا کہہ رہے ہو؟ پاپا ہکلائے۔ کس نے زرتاشا کو قتل کیا ہے؟ میں نے حرم میں جانے اور وہاں پیش آنے والے واقعات و حالات بتا دیے تو امی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ وہ زرتاشا کو ایک بہو کی نظر سے نہیں بلکہ اپنی بیٹی کی نظر سے دیکھتی تھی، اس لیے ان سے یہ غم برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ انکل ناتیک بھی پوتانوں کی موت پر افسردہ تھے، مگر اب کیا ہو سکتا تھا؟ جو ہونا تھا وہ تو ہو چکا تھا۔ اگلے روز کی فلائٹ سے ہم واپس پاکستان آ گئے۔ پاپا نے انکل برہان کو بھی اطلاع کر دی اور وہ بھی پہلی فرصت میں فیملی سمیت پاکستان آ گئے۔ زرتاشا کی تجہیز اور تدفین کر دی گئی۔ آج خونی حرم میں گزرے اس واقعے کو 5 سال ہو گئے ہیں، مگر زرتاشا کی یاد آج بھی میرے دل میں موجود ہے۔ وہ کہ امی اور پاپا نے بار بار اصرار کر کے مجھے دوسری شادی کرنے پر مجبور کیا تھا، لیکن میں نے انکار کر دیا کیونکہ میں زرتاشا کی جگہ کسی اور کو نہیں دینا چاہتا تھا۔